مکہ میں ایک ایکویریم کے لیے گئے, اس میں مچھلیاں ہی مچھلیاں. اللہ, وہ کوئی 5 سٹوریڈ ایکویریم تھا, اور اس کی چھت کے اوپر انہوں نے ایک جنگل بنایا ہوا تھا, یعنی مٹی ڈال کے اس میں بڑے بڑے درخت لگائے ہوئے تھے 5ویں منزل پہ, اور اس میں انہوں نے ڈولفن اور ویلز اور یہ بھی رکھی ہوئی تھی. عجیب و غریب مخلوق اللہ کی. خیر, کہنے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ بلو ویل اپنی زندگی میں اتنا تیرتی ہے کہ پورا سفر اگر اس کا جمع کریں تو 10 ٹائم کروز ٹوورڈ مون اس کا بن سکتا ہے. یعنی انسان 10 مرتبہ چاند پہ جا کے واپس آئے تو جتنا سفر کرے گا بلو ویل اپنی زندگی میں اتنا تیرتی ہے. تو اس کو پڑھ کے میں کھڑا ہو گیا اور بلو ویل کے بارے میں مزید پڑھنا شروع کر دیا. تو انہوں نے لکھا کہ اس وقت دنیا میں جتنے جاندار ہیں بلو ویل ان میں سب سے زیادہ بڑی ہے. بہت بڑا سائز لکھا ہوا تھا. کتنا بڑا سائز ہے؟ لکھا ہوا تھا کہ 200 پاؤنڈ اس کا وزن روزانہ بڑھتا ہے. 200 پاؤنڈ تو بندے کا وزن نہیں ہوتا. اب جس مخلوق کا وزن 200 پاؤنڈ ڈیلی بڑھ رہا ہے اس کا اپنا وزن کتنا ہوگا؟ اتنے میں وہاں کام کرنے والا جو سٹاف تھا, ایک آفیسر آ گئے, تو میں نے ان کو روک کے پوچھا, میں نے کہا یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے بھائی, ممکن ہے 20 پاؤنڈ بڑھتا ہو اور اشاریہ لگانے میں غلطی ہو گئی ہو. اس نے پڑھا تو مسکرایا, مجھے کہنے لگا سر ہم نے بہت محتاط فگر لکھی ہے 200, ادروائز میری اسٹڈی کے مطابق اس کا وزن 200 پاؤنڈ سے بھی زیادہ روزانہ بڑھتا ہے. اللہ اس کو بھی تو رزق دیتے ہیں, اور پتہ ہے اس کا رزق کیا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا. آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. سمندر کے پانی کے اندر مائکرو آرگنزم ہوتا ہے, بہت چھوٹے چھوٹے جاندار بیکٹیریا ٹائپ, جن کو آپ مائکروسکوپ سے تو دیکھ سکتے ہیں, کھلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اب اگر وہ زیادہ بڑھ جائیں تو سمندر کا پانی جو ہے وہ زیادہ بدبودار اور گندا ہو جائے. اللہ نے اس کی کلیننگ کے لیے بلو ویل کو بنا دیا. بلو ویل کیا کرتی ہے کہ پانی اپنے اندر کھینچتی ہے, اور اس کے اندر ایک جیسے سیمی پرمیبل سکرین ہوتی ہے, اس طرح کی جھلی بنی ہوتی ہے, اس سے پانی گزارتی ہے تو جو بیکٹیریا ہے وہ اس جھلی کے اوپر رہ جاتا ہے, پانی صاف نکل جاتا ہے. جیسے آپ چائے کو چھلنی میں سے نکالتے ہیں, وہ بیکٹیریا جو اتنا چھوٹا ہے بلو ویل اس کو کھاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ پروردگار جو دنیا کی سب سے بڑی مخلوق کو ایسے رزق سے پالتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اے انسان, تجھے اپنے رزق کے بارے میں کیا پریشانی لگی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رزق پہنچائیں گے. ہمارا کام ہے نیکی کے ساتھ محنت کرنا, رزق اللہ پہنچا دیتے ہیں. آپ ذرا غور کیجیے,